اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کا حکم کیوں دیا جبکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں؟ آدھی بات آپ کی درست ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ہستی کے لیے سجدہ عبادت جائز نہیں ہے۔ سجدہ تعظیمی کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے چیزوں کو ایکسٹراپولیٹ کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جو پوسچرز بناتے ہیں ان میں سے ایک قیام بھی ہوتا ہے۔ قیام ہاتھ باندھ کر بھی ہے، ہاتھ کھول کر بھی ہے۔ جو لوگ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کے قائل ہیں وہ بھی قومے میں تو ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، تو قومے میں آپ اللہ کے سامنے جس حال میں کھڑے ہوتے ہیں اسی حال میں ہم مخلوقات کے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی ریزیمبلنس جو بن جاتی ہے تو اس سے کوئی شرک لازم نہیں آتا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں جو 10 کمانڈمنٹس نازل فرمائی ہیں ان میں جو سیکنڈ کمانڈ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے ایک اللہ کے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، اور اپنے کندھے عاجزی کے ساتھ جھکا کر ان کے سامنے رکھنا اور ان کے لیے دعائے خیر کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں، اف بھی نہیں کہنا، اور عاجزی کے ساتھ اپنے کندھے ان کے سامنے جھکا کر رکھنا۔ اب یہ جو عاجزی ہے وہ تو خدا کے ساتھ خاص ہے، لیکن خدا کی مخلوقات میں ماں باپ کے ساتھ اس حق کے سبب جو اللہ ہی نے دیا ہے، اس عاجزی کا اظہار جب ہم کرتے ہیں تو شرک میں مبتلا نہیں ہوتے۔ لہذا یہ کلیئر کر لیں، فرشتوں کو جو حکم ہوا سجدہ کرنے کا وہ سجدہ عبادت نہیں تھا۔ سجدہ عبادت ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ خاص ہے اور خاص رہے گا۔ سجدہ تعظیمی اگلی امتوں میں جائز تھا غیر اللہ کو بھی کرنا، جس طرح کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا، یہ بھی قرآن پاک میں رپورٹ ہوا، سورۃ البقرہ میں، سورۃ الاعراف کے اندر، سورہ صاد کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، ان کے ماں باپ نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، سورہ یوسف میں رپورٹ ہوا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ بعض لوگوں نے جان بوجھ کے تب آزمائی کرنے کی کوشش کی کہ نہیں جی وہ صرف ٹو باؤ ڈاؤن تھا، سجدہ نہیں تھا۔ جب اس میں الفاظ ہیں سجدے کے تو سجدہ ہی شمار ہوگا۔ اس مسئلے کو کوئی انسان نے ایسے نہیں لے لینا کہ وہ پریشان ہو جائے، اور اس کو سپورٹیو میں وہ حدیث بیان کروں گا جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد کی، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابی نے آ کر سجدہ کیا۔ یہ والا جو پورشن ہے کہ اس نے آ کر سجدہ کیا، یہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، ابو داؤد ترمذی میں آگے الفاظ ہیں۔ اس نے اجازت مانگی، ابن ماجہ میں آیا کہ اس نے سجدہ کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں کوفہ کے پاس ایک جگہ ہے، ہیرا نامی جگہ جو کوفہ کا حصہ ہے، وہاں گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، زیادہ حقدار ہیں، تو اس لیے میں نے آپ کو سجدہ کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے تو کیا میری قبر پر بھی سجدہ کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے خامندوں کو ان کی بیویوں کے اوپر، لیکن وہ بھی حکم نہیں دیا گیا۔ اب یہ حدیث جامعہ ترمذی، سنن نبی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، اس بات پر گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایٹ لیسٹ اس کو فار دا سیک آف آرگومنٹ فرض تو کیا ہے نا، کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ خامندوں کو سجدہ کریں، تو کیا نبی علیہ السلام نعوذ باللہ شرک کو فرض کر رہے تھے؟ نہیں، سجدہ تعظیمی کو ہی فرض کر رہے تھے جو کہ اگلی امتوں میں جائز تھا۔ دوسرا، اس سے یہ بھی رزلٹ نکلا کہ سجدہ تعظیمی کی حرمت قرآن میں نہیں آئی، سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہے۔ جو لوگ قرآن کو دی اونلی سورس مانتے ہیں دین اسلام کا، ان کی گمراہی کھل جائے گی اس ایک مسئلے میں کہ قرآن پاک سے سجدہ تعظیمی کی حرمت بتائیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ ہو جاتا ہے تعظیم کا،
یہ احادیث ہیں، سنت نے ٹرانسفر کیا کہ غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی نہیں ہوتا۔ قرآن جب آپ پڑھیں گے تو 7 جگہ تو آپ کسے آدم اور ابلیس میں اسی رزلٹ پہ پہنچیں گے کہ فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے، حرمت تو کوئی نہیں آئی ہے، ممانعت تو کہیں نہیں آئی۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا، ان کے ماں باپ کا سیدنا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا، حرمت تو کوئی نہیں آئی ہے۔ ایک اشارتاً آیت آئی ہے سورہ حمیم السجدہ میں، سورہ فصلت، اور وہ سورت بھی مکی سورت ہے، اس میں آیا کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس ہستی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ لیکن وہاں پر بھی انبیاء کرام کا، آدم علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے۔ یہ خام خواہ اس میں سے زر نکالنا وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اس میں یہ بھی موجود نہیں ہے کہ یہ سجدہ پہلے جائز تھا اب ناجائز ہو چکا ہے، لہذا اس کا سجدہ تعظیمی کی حرمت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ سجدہ عبادت کا ہی ذکر ہو رہا ہے کہ لوگ سورج چاند کی پوجا کیا کرتے تھے، تو کہا گیا کہ سورج اور چاند سجدے کے قابل نہیں ہے، جس ہستی نے ان کو پیدا کیا عبادت کرنی ہے تو اس کی کرو۔ جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے اپنی امت کی تعلیم کی خاطر سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، بلکہ ترتیب آتی ہے پہلے ستاروں کو، اس کے بعد چاند کو، پھر سورج کو، اور کہا کہ سورج تو بڑا ہے، کیا اس کو میرا رب بتاتے ہو؟ اور جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ ڈوب جانے والوں کو تو میں پسند نہیں کرتا، اور پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع لائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حجت کرنا، یعنی یہ دلیل پیش کرنا امت کے سامنے ہم نے ابراہیم کو سکھایا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس طریقے سے سمجھایا کہ دیکھو، دن ہوتا ہے تو ستارے ڈوب جاتے ہیں، چاند بھی ڈوب جاتا ہے، اور رات ہوتی ہے تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو زوال آتا ہی نہیں ہے۔ تو سجدہ عبادت کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں۔ قرآن میں سجدہ تعظیمی کی حرمت نہیں آئی، یہ سنت کے ساتھ، یعنی اس کا ریٹن ریکارڈ احادیث کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ قرآن از ناٹ اونلی سورس آف اسلام، قرآن اور سنت پیرلل میں چلتے ہیں، اور قرآن تو کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، دیکھنا نماز قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا۔ طریقہ نہیں بتاتا، طریقے کے لیے سنت کی طرف ہمیں بھیجتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب جمعے کے دن اذان دی جائے تو مسجد کی طرف لپکو، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ اذان کس کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے سنت کی طرف ہم آتے ہیں کہ اذان ان الفاظ میں ہوتی ہے جو بلاوا ہوتا ہے۔ اس طرح کئی چیزیں ہیں جو قرآن اشارتاً بتا رہا ہے کہ آپ نے سنت کی طرف جانا ہے۔ لہذا قرآن پاک میں سجدہ تعظیمی کی حرمت نہیں آئی، ہاں سجدہ عبادت کی حرمت آئی ہے، وہ پورا قرآن اس پر گواہ ہے۔ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، لہذا فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا توحید کے منافی کبھی بھی نہیں تھا۔ اس امت میں اگر یہ سجدہ جائز بھی ہوتا تب بھی توحید کے اوپر کوئی آنچ نہیں آتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز شرح صدر کی، ایک دن میں بیٹھ کے اسی پہ سوچ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت ایسی کامل کی ہے کہ توحید کو بھی اس درجے میں کامل کر دیا کہ سجدہ تعظیمی جو اگلی امتوں میں جائز تھا اس کو بھی ختم کر دیا، کہ بھائی توحید جو ہے نا بالکل واضح ہو جائے، کسی کو وام بھی نہ آئے کہ کسی کے سامنے ہم نے جھکنا ہے۔ اور ختم نبوت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اگلی امتوں پر جو الہام اور کشف ہوتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر ہوا، وہ بھی ختم کر دیا۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد اب غیب کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہے، کوئی کشف نہیں، کوئی الہام نہیں۔ اگر یہ ہوتا تو آپ اس طرح الفاظ تو نہ کہتے کہ صرف مبشرات باقی ہے، اور وہ بھی کھول دیا۔ جب پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب، اور وہ بھی بخاری مسلم میں ہے کہ خواب کی 3 اقسام ہے، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اور نفس کی طرف سے۔ عین ممکن ہے کہ جس کو آپ رحمانی خواب سمجھ رہے ہو وہ شیطانی خواب ہو، کیونکہ بریلوی جب نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھتے ہیں تو وہابی نہیں مانتے، اور وہابی دیکھتے ہیں تو بریلوی نہیں مانتے، سنی دیکھ لیں تو شیعہ نہیں مانتے، شیعہ دیکھ لیں تو سنی نہیں مانتے۔ لہٰذا ایک ٹاپک ہی بڑا کمپلیکس ہے۔ خواب صرف وہ حق ہیں کہ ان میں اگر آپ کو کوئی پریڈکشن بتائی گئی اور من نوان پوری ہو گئی پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ کا وہم بھی ہو سکتا ہے، آپ کے خیالات کی عکاسی بھی ہو سکتی ہے، نفس کی طرف سے بھی وہ خواب ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ اچھا خواب ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور برا خواب دیکھا تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، بخاری مسلم میں ہے، اور الٹی طرف 3 دفعہ تھو 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 اس طرح کر دینا ہے، دیٹس آل۔
اور اس خواب کا ذکر بھی کسی سے نہیں کرنا، برے خواب کا ذکر بھی کسی سے نہیں کرنا۔ تو الحمدللہ یہ چیز واضح ہو گئی کہ سجدہ تعظیمی کو حرام کرنے کا مقصد توحید کو آخری درجے میں کامل کرنا تھا اس امت کے لیے، اور ختم نبوت کا تقاضا تھا کہ کشف الہام سارا ختم کر دیا جائے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی شخص کسی بھی درجے میں یہ دعویٰ نہ کرے، کیونکہ اب پیغمبر تو کوئی نہیں آنا، کوئی شخص دعویٰ کرے گا تو اسے کاؤنٹر ویریفائی کیسے کیا جائے گا؟ اگر کوئی کشف الہام میں کہ جی مجھے یہ ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا کہ بھائی اب جتنی باتیں ہیں وہ کتاب و سنت کے اوپر پیش ہوں گی، وہ فیصلہ کریں گے کہ کون سی بات حق ہے اور کون سی بات باطل ہے۔ الحمدللہ، لہذا یہ چیپٹر کلوز ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ تعظیمی اس امت میں حرام ہے، اگلی امتوں میں جائز تھا۔ البتہ جو شرک والا معاملہ تھا، سجدہ عبادت، نہ وہ پہلے کبھی جائز رہا ہے اور نہ مستقبل میں کبھی جائز ہوگا۔ یہاں ضمناً میں ایک اور چیز بھی عرض کر دوں، جو اکثر ہمارے صوفی اور بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ جی وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، ان کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہو گیا، لہٰذا جو لوگ انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے ایسی آیات قرآن سے پیش کرتے ہیں جن میں توحید اسٹیبلش ہوتی ہے، گویا کہ وہ شیطانی توحید پیش کر رہے ہوتے ہیں، ان کا مقصد انبیاء کی توہین کرنا ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس میں میں پہلے تو الزامی جواب دوں گا، اگر کوئی شخص کرسچن ہے اور وہ مسلمانوں سے آ کر کہتا ہے کہ جیزس کرائسٹ کو خدا مانو، اور مسلمان اس کے جواب میں کہتا ہے کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، لیکن وہ اور ان کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے، سورۃ المائدہ میں آیا، آیت نمبر 75 میں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں آیا کہ اللہ ارادہ کرے اگر عیسیٰ کو، اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں ہے سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ اب یہ آیت کوئی کرسچن سن سکتا ہے کہ ہمارے خدا کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو؟ اور اس کے جواب میں وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ تم نے عیسیٰ کی توہین کر دی ہے، تو آپ کہیں گے میں نے توہین نہیں کی بھائی، ہم تو عیسیٰ ابن مریم کو بھی اسی طرح پیغمبر مانتے ہیں جس طرح محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ النساء میں آیا کہ اگر رسولوں میں بھی ایمان لانے میں کسی نے فرق کیا وہ کافر ہے، جس نے اللہ رسول میں فرق کیا وہ بھی کافر ہے۔ آیت نمبر 148، 49، 50، 51، 52 یہی ٹاپک چل رہا ہے سورۃ النساء کا، اور جس نے رسولوں میں بھی فرق کیا وہ بھی کافر ہے۔ تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن وہ کہہ کہ نہیں آپ تو توہین کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ روٹی کھایا کرتے تھے، وہ تو خدا ہے، خدا کو تو روٹی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، حالانکہ خود بھی وہ توہین کر رہے ہوتے ہیں جب وہ کہتے ہیں سولی چڑھ گئے، تو خدا کو تو موت نہیں آتی۔ تو اس کے جواب میں جب ہم بار بار ایمفیسائز کریں گے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی مخلوق ہیں، اور سورہ آل عمران سے یہ بھی پیش کریں گے کہ عیسیٰ کی مثال تو آدم کی سی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مٹی سے پیدا کیا، یہ بھی مٹی سے پیدا ہوئے، روح تو حضرت آدم بھی ہے، عیسیٰ ابن مریم بھی روح اللہ ہے، لیکن ان کے حوالے سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا باپ نہیں تھا، لیکن آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں تھی، ان کا سٹیٹس تو ان سے بھی بلند ہو جاتا ہے اس حوالے سے۔ لیکن دیکھیں کتنی حیران کن بات ہے، کرسچنز حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے، ان کو خدا کا بندہ ہی مانتے ہیں، اور جیزس کرائسٹ کو کہتے ہیں یہ خدا ہے، خدا انسانی شکل میں آ گیا۔ تو یہ جو ایشو ہے جب ہم کرسچن کے سامنے ہائی لائٹ کرتے ہیں تو ہم عیسیٰ ابن مریم کی گستاخی نہیں کرتے، لیکن وہ یہی سمجھے گا کہ گستاخی ہو رہی ہے۔ بالکل اس طریقے سے قرآن و سنت میں جب ہم دلائل پیش کر کے توحید کو اسٹیبلش کرتے ہیں، اور ایک بریلوی سمجھتا ہے کہ جی یہ نبی کی توہین ہو رہی ہے کہ قرآن پاک میں آیا کہ نبی تم فرما دو میں تو اپنی جان کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 188، تو بھائی توہین نہیں ہو رہی ہے، جس طرح کہ تمہارے عیسیٰ ابن مریم کا سٹیٹس کلیئر کرنے سے عیسیٰ ابن مریم کی توہین نہیں ہوتی، خدا کے مقابلے پر تو وہ مخلوق ہے۔ اس طرح خدا کے مقابلے پر جب تم کہو گے کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک، خدا اور اس کے رسول کا مقابلہ کروانا شروع کر دو گے۔ عقیدہ شفاعت ایک الگ چیز ہے، وہ دھونس کے ساتھ نہیں بالاذن ہے، لیکن تم لوگ تو بدماشی کے ساتھ ایسی چیز پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو جو قرآن و سنت میں لکھی نہیں ہوئی ہے، دھونس زبردستی کرتے ہو قرآن و سنت کے ساتھ، قرآن و سنت کی تعلیمات کو بگاڑتے ہو۔ تو ہم توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ان کا مقصد کسی پیغمبر کی توہین کرنا نہیں ہوتا۔ دیکھیں ایک تو توحید کا تقاضا آپ نے بھی مان لیا ہے کہ نبی علیہ السلام اگرچہ آدم علیہ السلام سے افضل ہیں، لیکن ہم نبی علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر سکتے،
جبکہ ہم سے افضل شخص جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے کم افضل شخص آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہوا ہے. کمپیرزن دیکھا جائے تو جبرائیل علیہ السلام کا درجہ ہم سے زیادہ ہے، لیکن انہوں نے نبی علیہ السلام سے کم درجے والے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہوا ہے، اور ہم تو جبرائیل علیہ السلام سے درجے میں کم ہیں، اور آدم علیہ السلام کے بھی سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ نہیں کر سکتے. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والا انجے ہی عمرہ گالیاں، تو عشق میں دیکھا جائے تو اگر جبرائیل نے سجدہ کیا ہے آدم کو تو ہم تو جبرائیل سے بہت کم ہیں، اور محمد رسول اللہ تو آدم سے بہت اوپر ہیں، ہمیں بھی سجدہ کرنا چاہیے، لیکن ہم نہیں کرتے کیونکہ شریعت کی پابندی ہے. الحمدللہ یہ ٹاپک اس حوالے سے کنکلوڈ ہوا. بچوں کی ناک کے لیے نوز شیپر استعمال کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں بچوں کی ناک کو بنانے کے لیے اس حوالے سے کہ اگر کوئی ناک بہت بھدی ہو گئی ہے جو عام روٹین سے ہٹ کے ہے تو اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ تخلیق کو بگاڑنا نہیں ہے. ایک کام تو سارے کرتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا سر بہت نرم ہوتا ہے، اسی لیے تو آسانی سے ڈیلیوری ہو جاتی ہے، ادروائز اگر بچے کا سر سخت ہو تو ڈیلیوری ہو ہی نہیں سکتی. تو کچھ مہینوں تک اس کے سر کو شیپ دی جاتی ہے، اور اگر کوئی بوڑھی گھر میں موجود نہ ہو سمجھدار عورت، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ ہیں جن کے سر ایسے لمبوترے ہوتے ہیں کیونکہ کوئی سمجھدار بندہ ان کو نہیں ملا ہوتا، ان کی والدہ کو، کہ وہ ان کو مت دیتا کہ شروع میں بچوں کے سر جو ہیں بڑے نرم ہوتے ہیں، ان کو شیپ دینی پڑتی ہے، باقاعدہ ایک تکیہ رکھا جاتا ہے تاکہ وہ سر گول بنے. تو یہ کام تو سارے کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر ناک والا بھی کوئی معاملہ کرنا پڑ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وام بھی نہیں ہونا چاہیے. اتنا ہی پتلا نہ کر دے کہ وہ چونچ بنا کے رکھ دیں، اور خام خواہ لوگ جو ہے نا وہ وام بھی کرتے ہیں. بہرحال یہ تخلیق بدلنا اس حوالے سے نہیں ہوگا جو قرآن پاک میں حرام قرار دیا گیا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 میں وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا تھا کہ میں ابھاروں گا تیری مخلوق کو کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے. وہ جو تخلیق بدلنا ہے وہ حرام ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ، بخاری مسلم میں آیا کہ 3 طرح کی عورتوں پر لعنت کی گئی ہے. دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے، ٹیٹو بنواتی ہیں، اور اسی طریقے سے چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں. وہ بال جو اللہ تعالیٰ نے نیچرل دیے ہوئے ہیں، جس طرح آئی بروز بنانا، اگر کسی کے بہت زیادہ بھدے ہوں وہ معاملہ ایک بالکل الگ ہے، لیکن یہاں پہ تو ساری عورتیں کہتی ہیں جی ہمارے بھدے ہیں، اور وہ بھدے کر لیتی ہیں، بیڑا غرق کر لیتی ہیں اپنا. البتہ اگر کسی کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں پیدائشی طور پہ، یا تالو زبان کے ساتھ ٹچ ہے، اس قسم کے آپریشن کروانا یہ تخلیق کو بدلنا نہیں ہے. اس میں آپ تخلیق کو بحال کر رہے ہیں جو نیچرل چیزیں. اسی طریقے سے وہ چیزیں جو اللہ نے حکمن فرما دی ہیں، جس طرح کے 5 چیزیں آئیں بخاری مسلم میں: ختنہ کروانا، ناخن کاٹنا، بغلوں کے بال اکھاڑنا یا صاف کرنا، اور زیر ناف بال، اور 5ویں چیز مونچھیں پست کرنا. اب یہ سارے کام وہ ہیں جو نیچر کے خلاف کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ نیچر ہے. اور صحیح مسلم میں 10 چیزیں نیچر میں آئیں، ان میں داڑھی بڑھانا بھی ہے، دانتوں کو صاف کرنا بھی ہے، استنجا کرنا بھی ہے، یعنی صفائی کی جتنی چیزیں، ان ساری چیزوں میں آپ نیچرل چیزوں کو ریموو کر رہے ہوتے ہیں. اور مسلم شریف میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے غیر ضروری بالوں کے لیے اور ناخنوں کے لیے 40 دن کی مدت مقرر فرمائی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 40 دن آپ گزار سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. تو یہاں پر جو چیزیں آپ ریموو کر رہے ہیں وہ نیچر ہے، باقی جگہ پہ نیچر کو بگاڑنا منع ہے. اسی طریقے سے اگر کسی کی 6 انگلیاں ہیں اب نیچر سے ہٹ گئی ہیں تو اس کو کٹوانا بشرطے کہ انسان کی جان کو خطرہ نہ ہو، تو یہ نیچر کو بحال کرنا ہے. اسی طریقے سے بعض لوگوں کے دانت ٹیڑے ہوتے ہیں، بریسز لگوانا. اب یہ نہیں کہیں گے کہ خدا نے ہی ٹیڑے اگائے تو ٹیڑے ہی رکھے جائیں، نہیں، اس کا علاج آپ نے کروانا ہے، اس کو سیدھے کروا لیے، یہ نیچر کو بگاڑنا نہیں ہے. اسی طریقے سے جوانی میں کسی شخص کے بال جھڑ گئے، وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانا چاہتا ہے تو یہ نیچر کو نہیں بگاڑ رہا. جو چیزیں نیچر کے قریب آئیں وہ نیچر کو بگاڑنا شمار نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کی پیروی کرنے والے باطل کیسے ہیں جیسا کہ کرسچنز عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ کاش کرسچنز مانتے ہوتے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو سب سے پہلے تو ان کو پیغمبر مانتے نا،
خدا یا خدا کا بیٹا تو نہ کہتے پروٹیسٹنٹس کی طرح یا کیتھولک کی طرح. اور پھر کرسچنز عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئیوں کو بھی مانتے ہیں جو آج بھی ٹیمپلڈ انجیل میں بائبل میں موجود ہیں آخری پیغمبر سے متعلق. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. مارمری مینول جو آسٹریلیا میں آرتھوڈاکس ایک بشپ ہیں کرسچنز کے, عربی بھی جانتے ہیں, وہ انگلش بھی بڑی اچھی ہے, انہوں نے 5 اعتراضات کیے تھے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو میں نے جواب دیا تھا, اس میں نے ساری وہ ریفرنسز ڈسپلے کروائی ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ سے نیو ٹیسٹمنٹ سے. تو کرسچنز نبی علیہ السلام کو مانتے ہوتے صحیح معنوں میں اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیتے, لہذا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مان رہے, اور ان کو تو پیغمبر مان بھی نہیں رہے. یہ دنیا میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں. 99.9999% لوگ ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کرتے ہیں, چاہے وہ 1 ارب کے قریب کیتھولک ہوں اور تقریباً 1.25 ارب کے قریب جو ہیں وہ پروٹیسٹنٹ ہوں. یونیٹیرین یعنی موحدین جو ہیں ان میں بہت کم ہے. وہ ڈھونڈنے سے بھی آپ کو, یعنی پاکستان میں اگر ڈھونڈنے پڑے تو شاید 1 درجن بھی نہ نکلے, 1 درجن بھی نہ نکلے پورے پاکستان میں, حالانکہ کرسچن جو ہے کروڑوں میں ہے پاکستان میں. تو یہ تھیوریٹیکل باتیں. البتہ اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے پیغمبروں کو ماننے والے وہ سب کے سب لوگ جنتی ہیں, مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تھے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اگر انہوں نے شرک نہیں کیا ان کے جانے کے بعد تو وہ جنتی ہیں. جب تک محمد رسول اللہ کا انکار نہیں کیا وہ کافر نہیں ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طریقے سے جیوز اس وقت تک مسلمان تھے بلکہ اللہ کی لاڈلی امت تھے. اللہ تعالیٰ نے ان میں ہزاروں پیغمبر بھیجے, کتابیں نازل فرمائی, لیکن جیسے ہی عیسیٰ ابن مریم کا انہوں نے انکار کیا کافر ہو گئے. اگر عیسیٰ ابن مریم کو مان لیتے تو مسلمان ہی رہتے. پھر آگے کرسچنز نے نبی اسلام کا انکار کیا, جوز نے ظاہر ہے عیسیٰ ابن مریم کو نہیں مانا تھا جو خود بنی اسرائیل میں سے تھے, تو بنو اسماعیل کے پیغمبر کو کیسے ماننا تھا اگرچہ ان کے پاس پروفیسیز موجود تھی. اور اتنے یہ شقی لوگ تھے, ہر دھرمی کی وجہ سے انہوں نے حق قبول نہیں کیا. ہماری ایک ماں آپ کو پتا ہے یہودی النسل ہے, سیدہ صفیہ بنت حیی ابن اخطب. حیی ابن اخطب یہودیوں کا بہت بڑا سردار تھا, جنگجو تھا, یہ مارا گیا. ان کی بیٹی تھی اور بچپن میں انہوں نے خود سن لیا تھا ان سے کہ یہ وہی آخری پیغمبر ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ اس بیٹی نے نبی علیہ السلام کی بیوی بننا تھا. اور پھر انہوں نے خواب بھی ایک دیکھا تھا کہ چاند جو ہے وہ میری گود میں آ گیا, اور اللہ تعالیٰ نے وہ خواب پورا کیا. آپ دیکھیں اس کا باپ بھی مارا گیا, ان کا خامند بھی مارا گیا خیبر کے موقع کے اوپر, اور لونڈی بنا کر لائی گئی. کسی نے بتا دیا کہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, بخاری مسلم میں آتا ہے. تو اونچے خاندان کی ہیں, لہذا نبی علیہ السلام ان کو اپنے لیے منتخب فرمائے. حالانکہ ایک صحابی لونڈی کے طور پر ان کو لے کر جا رہے تھے, لیکن نبی علیہ السلام نے ریگارڈ کیا, آپ نے کہا کہ بلواؤ, بتایا گیا. تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کو آزاد کیا, اور ان کو آزاد کرنا ہی ان کے لیے حق مہر ٹھہرا, اور ہماری ماں بن گئی. یہودی نسل ہے. اور وہ اکثر غیر مسلم بھی پوچھتے ہیں کہ ایک ایسی عورت کہ جس کا باپ اور خاوند ایک ہی دن میں قتل ہوئے ہوں, اور اگلے دن وہ قاتل کے عقد میں کیسے آ سکتی ہے؟ کچھ ہفتہ ڈیڑھ گزارنے کے بعد جب ان کا وہ پیریڈ پورا ہو گیا. وہ بھی کافروں نے اعتراض کیا تھا کہ وہ بیچ میں جو ایک پیریڈ ہوتا ہے عدت کا وہ گزارا نہیں ہے, تو لونڈی کے لیے ایک دفعہ مینسز آ کر پاک ہونا پیریڈ ہے. تو میں نے مسلم شریف سے بتایا تھا کہ وہ پاک ہوئی تھی آلموسٹ 8-10 دن کے بعد نبی علیہ السلام کے عقد میں آئی تھی. لیکن پھر بھی 8-10 دن پہلے اگر ایک شخص کی طرف سے اس عورت کا خامند اور باپ دونوں قتل ہوئے ہیں, وہ کیسے اس کے عقد میں آ سکتی ہے؟ اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ انہیں تو پتا تھا یہ اللہ کے نبی ہیں, انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا. ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تیار کیا ہوا تھا, اور انہوں نے بچپن سے اپنے باپ سے سنا ہوا تھا. لیکن ظاہر ہے عورت تھی, نہیں مقابلہ کر سکتی تھی, اور ان کا باپ یہودی عالم بھی تھا, ہر دھرمی کی وجہ سے مارا گیا.
بیٹی کو ہدایت مل گئی، بیٹی دیکھ لیں امت کی ماں ہے، اور باپ جو ہے وہ پکا جہنمی ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود ہٹ درمی کی اس نے۔ تو اگر جیزس کرائسٹ کو یہودی مان لیتے تو مردود نہ ہوتے، اور کرسچنز نبی علیہ السلام کو پیغمبر مان لیتے تو مردود نہ ہوتے۔ ہاں، اپنے اپنے زمانوں میں جب انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبروں کو مان لیا تھا، انکار نہیں کیا تھا، تو سارے درست ہی تھے۔ میت کو بغیر دفنائے کچھ مہینوں تک رکھنا جائز ہے، جیسا کہ آیت اللہ خامنائی صاحب۔ دیکھیں یہ ہمارے نزدیک تو یہ جو کچھ کیا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ درست نہیں ہے۔ البتہ اہل تشیع کے ہاں اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہوگی، میں تو اہل سنت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میت کو جلد از جلد قبرستان تک پہنچاؤ، اگر وہ نیک میت ہے تو تم اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہو۔ وہ تو خواہش کرتی ہے، کیونکہ الگ سے بخاری میں حدیث ہے کہ نیک میت جو ہے وہ چارپائی پہ کلام شروع کر دیتی ہے، انسانوں کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ نیک میت کہتی ہے مجھے جلد از جلد میری قبر کی طرف لے چلو، کیونکہ جنت کا باغ بننے والی ہے وہ۔ اور جو بری میت ہے وہ چیخو پکار کرتی ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میت کو جلد از جلد قبرستان کی طرف لے کر چلو، اگر وہ نیک ہے تو اس کو تم بھلائی کی طرف لے کے جا رہے ہو، اعلیٰ درجے کی طرف۔ اب تو اس کے غم ہی ختم ہو گئے، زندگی میں تو غم ہی اتنے ہیں، اب نہ کوئی دکھ ہے نہ کوئی غم ہے، اگر وہ نیک ہے ہمیشہ کی جنتیں اس کا مقدر ہے۔ اور اگر بری میت ہے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں تم ایک بوجھ ہے جو اپنے کندھوں سے اتار رہے ہو، اس کو بھی جلدی دفناؤ۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، آمین۔ تو اس حدیث کے تحت اس طرح کا ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، لیکن بسا اوقات جنون ضرورت پڑ جاتی ہے، دوسرے ملک سے لاش آ رہی ہے تو ظاہر فریزر میں رکھنی پڑتی ہے، کچھ دن لگیں گے پہنچنے میں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات کسی کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور وہ اتنا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے کہ مجبوری ہو جاتی ہے، تو وہ کسی درجے میں گنجائش نکل سکتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی جنگ والی، اور جنگ میں چلے کوئی گنجائش اس حوالے سے نکلتی ہے صحیح بخاری میں کہ کئی اصحاب کو ایک ہی قبر میں دفنا دیا گیا، یہ بھی بخاری شریف میں رپورٹ ہوا ہے۔ شاید انہوں نے کوئی کیٹاسٹرافک کنڈیشن کی وجہ سے صورتحال نکالی ہو۔ کیا زیادہ دولت واقعی ایک نحوست ہے، اور کیا غربت واقعی ایک خوش نصیبی ہے؟ کیا ہمیں اچھے پیسوں کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ ہم نے تو دیکھا ہے میرے بھائی، غربت جو ہے نا وہ تو انسان کو کفر کے قریب لے جاتی ہے۔ بالکل، ویسے تو صوفیاء کی تعلیمات کے اندر زیادہ تر انتشار موجود ہے، لیکن مجھے فرید الدین گنج شکر کا یہ قول بڑا پسند ہے۔ میں تو حضرت نیٹشے کے قول بھی پیش کرتا ہوں، تو یہ تو پھر بھی مسلمان تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ روٹی جو ہے وہ اسلام کا چھٹا فرض ہے، اور اگر انٹینسٹی میں دیکھا جائے تو شاید پہلا فرض ہی ہے، کیونکہ روٹی کے پیچھے لوگ اپنا دین بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ انبیاء کے ساتھ غداری کی ہے لوگوں نے۔ منافقین کون تھے؟ اپنی دنیا بچانے کی خاطر انہوں نے وقت کے پیغمبروں کے ساتھ غداری کی ہے نا۔ تو اس اعتبار سے غربت انسان کو کفر کے قریب لے جاتی ہے۔ اس قسم کے فقر سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ جو انسان کو کفر کے قریب لے جائے۔ البتہ سادہ زندگی اڈاپٹ کرنا اور بہت زیادہ دولت نہ ہونا اللہ کی طرف سے اس حوالے سے رحمت ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ زیادہ دولت میں انوالو ہوتے ہیں ان کے چانس زیادہ ہوتے ہیں گمراہی میں پڑ جانے کے، عیاشی میں پڑ جانے کے۔ یا تو پھر سیدنا عثمان کی طرح جگرا ہو اللہ کی راہ میں دینے کا، سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی طرح جگرا ہو اللہ کی راہ میں دینے کا، یہ تو کوئی لاکھوں کروڑوں میں ایک بندہ اس طرح کا ہوتا ہے، اور پھر حلال کا کمایا ہوا ہو۔ بہرحال یہ جو فینیٹک اپروچ ہے نا کہ دولت کمانا حرام ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ دولت کمائیں گے تو آپ زکوٰۃ والا عمل پورا کریں گے نا، اسلام کے 5 جو بنیادی فرائض ہیں ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی آتی ہے نا۔ تو دولت کمانے کی کوئی ممانعت اسلام میں نہیں ہے، حرام طریقے سے کمانے کی ممانعت ہے۔ زیادہ دولت ہو، اللہ کا حق ادا کرے، بہت اچھی بات ہے۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے پیسہ ہونا ضروری ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ پیسہ مومن کا ہتھیار ہے۔ دولت کے بغیر آپ دین کا کام بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے بتائیں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ جو جنت کمائی ہے، جامعہ ترمذی میں سنن نسائی میں موجود ہے، تو نوافل پڑھ کے تو نہیں کمائی ہے، تینوں دفعہ دولت کی وجہ سے کمائی ہے۔ ایک دفعہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کے لیے زمین وقف کی،
دوسری دفعہ میٹھے پانی کا کنواں خرید کر وقف کیا مسلمانوں کے لیے، جو بہت بڑا ایشو تھا، اور تیسری دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پر ہزاروں اشرفیاں دیں، 700 اونٹ سامان کے لدے ہوئے دیے۔ آج کے اگر آپ وہ کیلکولیٹ کریں تو کروڑوں نہیں اربوں روپیہ بنتا ہے۔ تو اتنا بڑا کاروبار ان کا تھا، اس وجہ سے انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جنت کمائی۔ تو پیسہ کمانا کوئی برا نہیں ہے اگر حلال سے کمایا جائے اور اللہ کا حق اس میں ادا کیا جائے۔ اگر ہم امام مہدی کے زمانے تک زندہ رہے تو ہم انہیں جھوٹے دعوے داروں اور متضاد فتووں کے درمیان کیسے پہچانیں گے اور ہم صحیح راستے پر کیسے چل سکیں گے؟ کوئی ٹینشن نہیں لینے کا بھائی، اللہ تعالیٰ خود حالات و واقعات ایسے کر دے گا، یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہے، ذہن میں رہیے گا۔ ان کو اللہ تعالیٰ غلبہ ہی ایسا دے گا کہ جو انہیں جھوٹا بھی سمجھتے ہوں گے نا، وہ بھی تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ وہ صحیح مسلم میں موجود ہے، ابو داؤد والی روایت کے اوپر تو اختلاف ہے، لیکن مسلم شریف میں تو موجود ہے کہ ایک گروہ نکلے گا ان کو قتل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ غیبی تائید ہے ان کے ساتھ۔ لہٰذا آپ نے ٹینشن نہیں لینی، انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت آپ کو پتہ چل جائے گا۔ فی الوقت تو آپ امام مہدی سے پہلے جو قبر فوراً آ سکتی ہے آپ کے سامنے، اس کی تیاری کریں۔ میں اپنی بیٹیوں کو نماز سکھانے کے لیے انہیں ساتھ کھڑا کر کے تھوڑی اونچی آواز میں نماز پڑھتی ہوں تاکہ انہیں گائیڈ کر سکوں۔ بالکل ٹھیک کرتی ہیں جی، لیکن اب اکیلے میں بھی نماز پڑھتے ہوئے غیر ارادی طور پر میری آواز بلند ہو جاتی ہے، کیا اس میں کوئی قباحت تو نہیں؟ کوئی قباحت نہیں ہے جی، اگر مردوں تک یہ آواز نہیں جا رہی۔ نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے، بخاری مسلم میں، ظہر اثر کی نماز میں بسا اوقات نبی علیہ السلام نے 1-2 آیات اونچی آواز میں بھی تلاوت کی ہیں صحابہ کرام کو یہ بتانے کے لیے کہ میں کون سی صورت پڑھ رہا ہوں۔ تو تعلیم کی خاطر ظہر اثر جو کہ سر نمازیں ہیں ان میں بھی قرات بلند ہو سکتی ہے۔ رہی مغرب عشاء اور فجر، وہ آپ روزانہ بے شک اونچی آواز میں تلاوت کریں، افضل یہی ہے، جائز ہے اس کو بھی سرن پڑھنا، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ اکیلے میں بھی پڑھیں، عورت ہو یا مرد، اونچی آواز میں پڑھیں۔ یہ عام لوگوں کو نہیں پتا، بعض اوقات فجر کی نماز لوگوں کی رہ جاتی ہے تو وہ جس طرح سنتیں ادا کر رہے ہوتے ہیں فرض بھی ویسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اونچی تلاوت نہیں کر سکتے۔ جائز ہے اونچی نہ کرنا، لیکن افضل یہی ہے کہ آپ اکیلے بھی نماز بلند آواز سے پڑھیں گے، بلکہ اکیلے جماعت بھی کروا سکتے ہیں ہم۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پر اذان دے کر جماعت قائم کرتا ہے۔ وہ جماعت قائم کرے گا اکیلے، ظاہر ہے وہ 8-10 کلومیٹر واپس شہر تو نہیں آئے گا نا بکریاں لے کر، اس میں تو وہ والی جماعت بھی واجب نہیں ہے، وہ اکیلے جماعت کروائے گا۔ تو یہ تعلیم کی خاطر ایسے کرنا بہت اچھا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قبول کرے، اور باقی اسلامی بہنوں کو بھی اس سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے، وہ بھی اپنی بچیوں کی اس طرح تربیت کریں۔ میری چارپائی ہوا میں اڑ رہی تھی، آج جب میں نے بریلویوں سے کہا تو ماننے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں کہ کر کے دکھاؤ گے تو مانیں گے۔ بالکل جی ٹھیک کہہ رہے ہیں، چلیں اس کی وجہ سے ان کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے گی، کیونکہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ باپا جانی کے والد صاحب جب قصیدہ غوثیہ جو سر تپا شرک ہے وہ پڑھتے تھے تو ان کی چارپائی اڑتی تھی۔ ظاہر شیاطین نیچے سے آگے اڑا لیتے ہوں گے، ویسے تو ہے کہانی ہے کہ اتنے بڑے لیول کا شرک وہ کر رہے ہیں۔ تو بریلویوں کے لیے تو بھائی یہ پھکی ہے کہ اگر تم اس قسم کے دعویٰ کرنے والے کو کہتے ہو کہ کر کے دکھاؤ، تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو عبد القادر جیلانی نے مردہ زندہ کیا، تو ٹھیک ہے تمہارے بزرگان دین سے ہی شروع کرتے ہیں، ان کو شہادت کے درجے تک پہنچاتے ہیں، اور پھر عبد القادر جیلانی ان کو زندہ کر کے بتائیں۔ جب تک کر کے نہیں بتاؤ گے ہم نہیں مانیں گے۔ آپ ہمیں مثال دیتے ہو قرآن پاک سے کہ تخت بلقیس آ گیا تھا، بھی آیا تھا، قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہو گے کہ جی عبد القادر جیلانی نے 12 سال پرانی ڈوبی ہوئی بارات یا 11 سال پرانی ڈوبی ہوئی بارات زندہ نکال لی تھی، تو بھائی جب تک یہ قرآن میں رپورٹ نہیں ہوگا یا ہمارے سامنے نہیں ہوگا ہم کوئی پابند نہیں، کیونکہ اکثر آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں کئی ایک جھوٹ پتہ ہے جو بولے گئے ہیں اور پکڑے گئے ہیں۔ اور پھر مجھے بتائیں ہمارے پلیٹ فارم سے جس بڑے لیول کا عربی والا فتنہ لانچ ہوا ہے، اگر دنیا میں کوئی اس وقت بابا موجود ہوتا تو فتنے کو ختم کرنے کے لیے آ جاتا نا۔ آپ کا تو دعویٰ ہے اور ہم بھی مانتے ہیں کہ سنن نبی داؤد میں المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے کنارے پر میری امت میں ایک بندہ ضرور ایسا اٹھائے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ تو اس وقت بھی کوئی مجدد موجود ہے نا، اور امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا ہے بقول تمہارے، تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے
وہ مجدد کہاں ہے؟ لانچ ہو نا، سامنے آئے، فتنے کو ختم کرے کہ 1200 سال سے جو تم نے تماشا لگایا ہوا تھا تصوف کے نام پر، ہمارے ایک رجز نے ختم کر دیا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، مولا علی سا ہے ہی کوئی نہیں، ماموں پارٹی تھے شے ہی کوئی نہیں. تو سامنے آئے، اور اگر سامنے نہیں آ رہا تو عین ممکن ہے جسے تم فتنہ سمجھ رہے ہو اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اٹھایا ہو. یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے. ہمارا دعویٰ نہیں ہے، آنے والا وقت فیصلہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس خادم سے کون سا کام لیا. اور یہ باتیں میں اس لیے کرتا ہوں آپ کے دماغ کھولو. اگر آپ کا باپا جانی مجدد ہو سکتا ہے نا، جو 8 پاس ہے گجراتی زبان میں، میٹرک کی سند نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے مدرسے کا منہ تک نہیں دیکھا، میرے پاس درس نظامی کی ڈگری نہیں ہے، اور امیر اہل سنت ہے، لاکھوں علماء کے وہ امیر ہیں، تو بھائی اس اعتبار سے تو میرے پاس تو میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری ہے، اور دینی ڈگری میری یہ ہے کہ تمہارے مرے ہوئے زندہ سارے اس پلیٹ فارم کے سامنے فیل ہو چکے میں. تو اس لیے میرے خیال ہے ہمارے بھائی کا جو یہ دعویٰ ہے نا کہ ان کی چرپائی اڑتی تھی، بریلویوں کو یہ مان لینا چاہیے. اور اگر مانیں گے تو پھر ظاہر ہے ان کے عقیدے بھی صحیح ماننے پڑیں گے، اور اگر نہیں مانیں گے تو بھائی آپ پھر انجینئر صاحب کے عقیدے پہ ہوں گے کہ جب تک کوئی کر کے نہیں دکھائے گا. ہم کہتے ہیں اسٹیچو آف لبرٹی غائب کرو، جو فرانس نے گفٹ کیا تھا امریکہ کو، وہ لا کر مارگلا ہلز پہ رکھو، سب سے پہلے ٹرمپ مسلمان ہو جائے گا. اور اتنا بڑا ملک 32 سے 35 کروڑ کی آبادی کا امریکہ، وہ مسلمان ہو جائے گا، سپر پاور، ایک رات میں مسلمان سپر پاور بن جائیں گے. اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر کے یہاں پہ دکھا دو. یہ ساری کہانی ہے بھائی، اس طرح نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا. کیا جنات انسانی شکل میں آ سکتے ہیں؟ جی آ سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی کرائٹیریا نہیں جج کرنے کا کہ آپ کہیں کہ جی یہ جو بندہ سامنے آیا تھا یہ جن تھا. آ سکتے ہیں. وہ بخاری میں مشہور حدیث ہے نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی الاسلام نے بیت المال کی حفاظت پر مامور کیا تھا، تو 3 راتوں تک شیطان انسانی شکل میں آ کر چوری کی کوشش کرنے لگا، تو انہوں نے پکڑ لیا. ہر دفعہ وہ کوئی بہانہ کر کے نکل جاتا تھا، اور آخری دفعہ تو اس نے جان چھڑائی کہ میں تمہیں ایک وظیفہ ایسا بتاتا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے اگر وہ پڑھ لو گے تو صبح تک ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو نبی الاسلام نے جب حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ تیرے رات کے مہمان کا کیا ہوا، لمبی حدیث ہے، ہر دفعہ نبی الاسلام کو بتاتے تھے، اور آخری دفعہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس دفعہ تو میں اسے آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن وہ آیت الکرسی والی مدنی رشوت ملی تو انہوں نے چھوڑ دیا. تو پھر نبی الاسلام نے فرمایا کہ یہ 3 راتوں سے جو آ رہا تھا نا تیرا مہمان، یہ شیطان تھا، انسانی شکل میں آیا، لیکن اس نے بات سچی کی کہ آیت الکرسی جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا ایک فرشتے کے ذریعے. حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا. میرے ابو ہریرہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، کیونکہ تمہارے عبد القادر جیلانی نے تمہیں یہ کہانی کروائی تھی، تمہارے احمد بن حنبل نے یہ کہانی کرائی تھی، اگر انہوں نے کروائی ہے، ان کی طرف منسوب ہے کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال جو ہے وہ ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر عبد القادر جیلانی نہیں ہے. تو اگر ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا کہ یہ جن تھا تو عبد القادر جیلانی کو کہاں سے پتا چلتا ہوگا؟ کہانی ہے، جھوٹ. آ سکتا ہے، پتہ کوئی نہیں چلے گا. اسی طریقے سے صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ بعض اوقات شیاطین یعنی جنات انسانی شکل میں آتے ہیں، حدیث بیان کر کے چلے جاتے ہیں، اور بعد میں جب مجمع چھٹ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کا ایک بندہ تھا، وہ حدیث بیان کر رہا تھا، وہ حدیث پبلک میں عام ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ بیان کرنے والا شیطان ہوتا ہے. اسی لیے محدثین نے اسماء و رجال کا علم ڈیولپ کیا، اور یہ حدیث کی کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں. یہ جنات اور شیاطین سے پاک ہے. تو شیاطین جنات انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، جانوروں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. وہ جو سنن نبی داؤد میں تفصیلاً ایک واقعہ موجود ہے، جو ایک صحابی کے گھر جن آیا تھا، نئی ان کی شادی ہوئی تھی، ان کی بیوی دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی. پوچھا کیوں کھڑی ہو؟ ان کا اندر جا کے دیکھو نا. تو انہوں نے اس کو نیزہ مارا، اور راوی کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ پہلے سام مرا یا وہ بندہ مر گیا.
تو اس میں بھی بعض لوگ اس طرف جاتے ہیں کہ وہ جن تھا جو انسانی شکل میں آیا ہوا تھا، اور جو سائنٹیفک اپروچ رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں مینشن تو نہیں ہے، ممکن ہے کہ اس سانپ نے ڈس لیا ہو، بعض اوقات مرتے مرتے بھی ڈس لیتا ہے نا، ایون آپ سانپ کا سر کاٹ دیں نا تب بھی وہ ونریبل ہے اس حوالے سے کہ آپ اس کے قریب بھی گئے نا تو وہ کاٹ لے گا آپ کو، کچھ دیر تک اس کے اندر ان انٹینشن یہ چیز موجود ہوتی ہے۔ بہرحال اس پہ تو اتفاق ہے کہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کسی بندے کے بارے میں فیصلہ کریں کہ جن ہے یا نہیں ہے۔ کیا اسلام میں پیدائش سے پہلے بچے کی جینیاتی انتخاب جیسا کہ قد، آنکھوں کا رنگ منتخب کروانا جائز ہے؟ جی کروا سکتے ہیں، بشرطے کہ کوئی اور ڈس آرڈر نہ پیدا ہو جائے، کوئی اور کام نہ ڈال بیٹھے، جس طرح کے میوٹیشن کے ذریعے زیادہ تر تو ہم نے دیکھا ہے ڈس آرڈر کریٹ ہوا ہے، کلوننگ کے ذریعے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایسی بھیڑیں پیدا ہوئی ہیں جن کی 6 ٹانگیں تھیں اور ان کے لیے پھر زندگی گزارنا مشکل ہوگی۔ تو اگر یہ چیز ڈیفینیٹلی کامیاب ہو جائے پھر آپ ضرور اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کریں، شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ایون جینڈر بھی چوز کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہر ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ترقی کروائی ہے نا، آپ دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ عورتیں ڈلیوری میں مر جایا کرتی تھی، آلموسٹ 10 میں سے 5-6 عورتیں ایسی ہوتی تھیں جن کے مرنے کے چانسز ہو جاتے تھے، 3-4 تو مرا کرتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروائی، میڈیکل سائنس نے ترقی کی، سرجری ترقی کر گئی، اب ایک نارمل معاملہ ہے، زیادہ ایشو ہو تو آپریشن کر دیتے ہیں اور ریکوری بھی ہو جاتی ہے۔ اب عورتوں کی ڈیتھ دور دراز دیہی علاقوں میں سننے کو ملتی ہے، ادروائز چیزیں مینج ہو جاتی ہیں۔ پہلے تو خون ضائع ہونے کی وجہ سے عورتیں مر جاتی تھیں، اگر بچ بھی جائیں تو بلڈ گروپ دریافت نہیں ہوئے تھے۔ یہ تو 1901 کے اندر ایک آسٹرین کیمسٹ تھے جنہوں نے بلڈ گروپ پہلی دفعہ دریافت کیے، یعنی مشکل سے آپ سمجھ لیں 125 سال پہلے، اور وہ اللہ کی مہربانی ہوئی، ورنہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں کیجویلٹیز لاکھوں کی تعداد میں بڑھ جاتی ہیں اگر اس وقت بلڈ گروپ نہ دریافت ہوئے ہوتے۔ پہلے تو نہیں پتا تھا، خون ضائع ہو جائے تو بندہ گیا، اب تو خون لگ جاتا ہے، عورتیں بھی اسی وجہ سے مرتی تھی، ایکسیسو خون ضائع ہونے کی وجہ سے۔ تو اس طرح کی میڈیکل سائنس سے جو متعلق چیزیں وہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر میں کسی کو قرض دوں تو کیا میں یہ شرط لگا سکتا ہوں کہ اسے کوئی چیز خریدنی ہے تو وہ صرف مجھ سے خریدے؟ چوپڑیاں نالے دو، یعنی پراٹھے کھانے ہیں وہ بھی دو۔ تو بھائی یہ تو سود کی ہی ایک ماڈرن شکل ہے، آپ ظاہر ہے اس کو پابند کر رہے ہیں نا، آپ نفع اٹھا رہے ہیں، پیسے کے بدلے اس سے نفع اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ویسے آپ اس کو ریکویسٹ کر لیں ایک الگ بات ہے، لیکن اس طرح کی کوئی پابندی لگانا یہ غلط ہے۔ کیا نماز میں ساری تکبیرات کو اتنا اونچا پڑھنا کہ کانوں تک آواز آئے ضروری ہے؟ تکبیرات تو خود سنت ہے سوائے پہلی تکبیر کے، اگر کسی کی رہ بھی گئی اس کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں، اپنے کانوں سے سننا پوری نماز کو یہ ضروری ہے، اور اس میں بھی جو فرائض ہیں وہ زیادہ ضروری ہے۔ اگر تکبیرات 1-2 مس بھی ہو گئی، نہیں سن سکے، نماز ہو جائے گی۔ پہلی تکبیر جو ہے وہ تکبیر تحریمہ، نماز سٹارٹ کرتے وقت وہ فرض ہے، بیچ والی جو ہے یہ سنت ہے، اس کے اوپر کنسنسس ہے۔ سورۃ الفاتحہ اگر آپ نے نہیں سنی نماز نہیں ہوگی، ظاہر ہے وہ تو فرض ہے۔ اسی طریقے سے تشہد آخری والا وہ فرض ہے، تو کوشش کریں کہ آپ اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کان سنیں۔ اپنے کان سے مراد اپنے ہی کان ہے، ساتھ والے کے نہیں، اتنی اونچی آواز میں نہیں کہ عوام نکالیں۔ ہلکی سی زبان ہلانے سے بھی انسان کو آواز آ جاتی ہے، اور اگر پاس شور ہے تو آپ نے اپنی آواز کو زیادہ بلند نہیں کرنا، آپ نے امیجن کرنا ہے کہ اگر یہ شور نہ ہوتا، جس طرح کہ پنکھا چل رہا ہے، تو آپ کانوں کو تو نہیں سنا سکتے، تو آپ بس اندازے سے پڑھیں گے کہ اگر یہ پنکھا بند ہوتا تو میں سن لیتا، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ زبان سے پڑھنا نماز ضروری ہے۔ کیا مسجد کا مؤذن مقرر ہونا ضروری ہے یا کوئی بھی اذان دے سکتا ہے؟ کیا اس شخص سے اجازت لینا ضروری ہے جو کبھی کبھار اذان دیتا ہے؟ کسی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دنیا میں انتظام چلانے کے لیے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو اذان بھی نہیں دینی آتی ہو اور اسپیکر پہ چڑھ جائیں تو ایک تماشا ہی لگے گا نا، اس لیے انتظامیہ کو فالو کریں۔ مؤذن مسجد کے لیے رکھا جا سکتا ہے۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مؤذن اس شخص کو رکھو جو اذان کا معاوضہ نہ لے، بغیر تنخواہ کے مؤذن۔ البتہ اگر مسجد کی صفائی کے لیے کوئی خادم رکھا ہوا ہے آپ نے
اور وہ پیرلل میں اذان بھی دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کی اجرت نہیں لے سکتا. اور اکثر مساجد میں مؤذن جو ہے وہ اجرت نہیں لیتے، لوگ شوق سے ہی دیتے ہیں اذان، لیکن پرفتن دور ہونے کی وجہ سے ایلیٹ کلاس جہاں پہ رہتی ہے وہاں پہ تو انہوں نے پراپر مؤذن رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ نماز پڑھنے والے اینڈ ٹائم پہ پہنچ رہے ہوتے ہیں. بہرحال وہ خادم کے طور پر آپ رکھ سکتے ہیں. اذان کی اجرت جو ہے وہ میں نے بتایا لینا حرام ہے. رہا یہ عام بندے کا اذان دینا تو ٹھیک ہے، امام مسجد کو کبھی کبھار کوئی تحفہ دے دیا کریں بھائی، جمعے والے دن 1000 روپیہ اس کی مٹھی میں رکھ دیں، کبھی کوئی عطر جو ہے گفٹ کر دیں، کبھی کوئی سوٹ گفٹ کر دیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کو اذان کے اوپر بھی فائز کر دیں گے. بہرحال کوئی روک نہیں سکتا اس طریقے سے، لیکن جھگڑا بھی نہیں ہونا چاہیے، انتظامی معاملات کو لے کر چلنا ہے آپ نے. جرمنی میں پبلک ٹوائلٹس میں استنجا کے لیے پانی نہیں، کیا میں ٹوائلٹ پیپر سے صفائی کر سکتا ہوں اور گھر جا کر پانی سے دھو سکتا ہوں؟ بالکل ٹھیک ہے. ٹوائلٹ پیپر بھی ایکویلنٹ ہے مٹی کے ڈھیلے کے کسی درجے میں. ویسے تو مٹی سے تیمم ہوتا ہے، ٹیشو پیپر سے تیمم نہیں ہو سکتا، لیکن صفائی کے پوائنٹ آف ویو سے ایکویلنٹ بن جاتا ہے. میں آپ کو اس سے بھی آسان حل بتاتا ہوں. ٹوائلٹس کے اندر پانی نہیں ہوتا، لیکن ٹوائلٹس کے باہر واش بیسن میں تو پانی موجود ہوتا ہے نا. آپ اس طرح کریں، وہاں سے پانی بوٹل کے اندر لے جائیں، اور اگر اس میں بھی تردد ہو تو آپ ٹیشو پیپر 8-10 گیلے کر کے باہر سے اندر لے جائیں. پہلے خشک ٹیشو پیپر استعمال کریں، پھر گیلا ٹیشو پیپر استعمال کریں، تو آپ کا استنجا بھی ہو جائے گا. میں نے آپ کو صرف لاہور کا راستہ نہیں بتایا، کرایہ بھی دے دیا. کیا غسل فرض ہونے کے باوجود کام یا کاروبار پر جا سکتا ہوں؟ جا سکتے ہیں. غسل جنابت کو ڈیلے کرنا اگرچہ ناپسندیدہ ہے، لیکن اس صورت میں کہ جب نماز ضائع ہو رہی ہو. فجر اور زور کے درمیان اتنا وقفہ ہے، آپ نے زور کے وقت کھانا کھانے کے لیے گھر آنا ہے، تو آپ کہتے ہیں چلو میں اس وقت غسل کر لوں گا، اس وقت پانی ٹھنڈا ہے، اس وقت تک گیزر گرم کر چکا ہوگا. بالکل جائز ہے، لیکن ایک کام کر لے، تیمم کر لے. نبی الاسلام بھی ایک ہی غسل سے ساری بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے، لیکن ایک بیوی سے دوسری کے پاس جاتے ہوئے وضو کر لیتے تھے، بعض اوقات تیمم کر لیتے تھے. بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے. تو آپ تیمم کر لیں مٹی کے ساتھ، یعنی پاک مٹی پہ ہاتھ ڈالا، چہرے کا مسح کیا، پھر ہاتھ ڈالا، دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت کیا، جو قرآن پاک میں سورہ النساء اور سورۃ المائدہ میں آیا، تو وہ غسل کے ایکویلنٹ ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات آپ فجر کے وقت لیٹ اٹھے ہیں اور سورج نکلنے میں 5 منٹ ہے، آپ نے غسل کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیمم کریں. کپڑے بھی چینج کرنے کا ٹائم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. تو اس صورت میں بھی اگر آپ غسل جنابت کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے، اور تیمم کر لیں تاکہ آپ اللہ کے حضور پاک شمار ہوں. باقی یہ کوئی فزیکل نجاست اس حوالے سے نہیں بن جاتی، انٹلیکچوئل ہے، کوئی شخص جنبی ہے. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ گھر سے باہر نکلا، نبی الاسلام کے ساتھ ساتھ تھا، آپ مجھ سے گفتگو کر رہے تھے، میں آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. اچانک مجھے یاد آیا کہ میں تو جنبی تھا، میں چپکے سے کھسکا، غسل کیا، واپس آیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پیچھے سے غائب ہو گیا. کہا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا، غسل جنابت کرنے گیا تھا. آپ نے فرمایا مومن تو کبھی ناپاک ہوتا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ انٹلیکچوئل نجاست ہے، حکمی نجاست اس کے لیے فقہا ٹرم استعمال کرتے ہیں. حقیقی نجاست نہیں ہے، یہ حکمی نجاست ہے. جس طرح کے بغیر وضو کے ہونا یہ حکمی نجاست ہے. بغیر وضو کے ہونا کوئی ناپاک ہونا تو نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کے اعتبار سے آپ ناپاک ہیں. ویسے آپ مسجد میں بھی بیٹھے ہیں بغیر وضو کے، حکمی نجاست ہے. حقیقی نجاست کیا ہے؟ پیشاب، پخانہ. منی کے حوالے سے میں نے بتایا کہ امام شافعی کے موقف کو میں مضبوط سمجھتا ہوں کہ منی ناپاک نہیں ہے، لیکن کسی چیز کا پاک ہونا اس چیز کی دلالت نہیں ہے کہ آپ اسے کپڑوں پر لگا رہنے دیں. بلغم بھی پاک ہے لیکن اچھا نہیں لگتا، اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں نبی الاسلام کے کپڑوں پر جب منی لگتی تو میں اس کو دھو دیتی تھی، اور آپ علیہ السلام گیلی چادر ہی اوڑھ کر جاتے تھے. اس سے انہوں نے امت کو یہ مسئلہ بھی سمجھایا کہ جب کپڑا اس طریقے سے دھویا جائے تو اس کو خشک کرنا ضروری نہیں، گیلا کپڑا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. پاکی پلیدی اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو میری تفصیلی ویڈیو اس حوالے سے کھل جائے گی. تو آپ تیمم کریں، اس کے بعد اپنے معاملات کو لے کر چلیں، کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں غسل کر لیں، لیکن نماز نہ قضا ہو، آپ غسل اتاریں اور پھر نماز کا اہتمام کریں.
یہاں میں وہ حدیث بھی بتا دوں نبی الاسلام کی جو حدیث ہے بخاری مسلم میں، کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. کتا ادر دین حفاظت کے، ادر دین شکار کرنے کے، شوقیہ جو کتے پالے میں، کیونکہ اس کی اجازت تو ہے نا سورۃ المائدہ میں شکاری کتوں کی، اور حفاظت کی بھی بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی. اسی طریقے سے تصویر کی ممانعت اس صورت میں ہے جو عبادت کے لیے ہو، ورنہ بخاری مسلم میں ہے سیدہ عائشہ شادی کے بعد بھی گڑیا سے کھیلا کرتی تھی، اور گڑیا تو تصویر سے بھی اگلا ورژن ہے، بت ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ تصویریں وہی حرام ہیں جو عبادت کی غرض سے ہوں. ویسے تو اب تصویر واجب ہو چکی ہے، بلکہ فرض ہو چکی ہوئی ہے. لوگ تصویر کے بغیر آغاز ہی نہیں کرتے. لوگ سے مراد علماء کرام، سامنے جمعے میں 5 بندے سن رہے ہوتے ہیں اور ویڈیو بنا کے انجینئر کو جواب دے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں انجینئر باہر نہیں نکلتا. باہر نکلے ہوں کی بات کوئی نہیں سن رہا، اور میں اندر بیٹھ کے باہر ہر بندے کو اللہ کے فضل سے اپنے محبوب علیہ السلام کی دعوت حق پہنچا رہا ہوں الحمدللہ. اچھا، یہ جو حدیث ہے بخاری مسلم کی، اس میں صرف تصویر اور کتے کا ذکر ہے، جنبی کا ذکر نہیں ہے. جنبی والی روایت جو ہے وہ سنن نسائی میں ہے، اس میں 3 چیزوں کا ذکر ہے. اس حدیث کو شیخ البانی ضعیف کہتے ہیں، ہمارے استاد اسے حسن درجے پہ مانتے ہیں. اس معاملے میں البانی صاحب کے ساتھ ہوں کہ جنبی شخص اگر گھر میں ہو تو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. یہ روایت مجھے عقلاً درست نہیں لگتی. ویسے بھی بخاری مسلم کے خلاف ہے یہ. وہاں پہ 2 چیزوں کا ذکر تھا، تصویر جو کہ عبادت کی غرض سے ہو، اور کتا جو ادر دین حفاظت یا شکار کے ہو. وہاں پہ جنبی کا ذکر نہیں تھا. اس کو میں اس لیے محال سمجھتا ہوں کہ خود نبی علیہ السلام بھی غسل جنابت کو ڈیلے کر دیتے تھے. ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے نا، ایک صحابی نے آ کر پوچھا اما عائشہ سلام اللہ علیہا سے کہ اما جان بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا آخری پہر میں؟ تو ان کا بیٹا کبھی ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے اور کبھی آخری پہر میں. تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے کہ عشاء کے ساتھ بھی وتر پڑھ سکتے ہیں اور آخری پہر بھی اٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. پھر پوچھا اما جان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز جو رات کی قیام اللیل ہوتی تھی اس میں اونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے یا آہستہ آواز سے؟ تو کہا بیٹا کبھی اونچی آواز میں بھی کر لیتے تھے، کبھی آہستہ آواز میں بھی. تو انہوں نے پھر کہا اللہ اکبر، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے کہ آپ قیام اللیل اونچی آواز میں بھی کر سکتے ہیں. رمضان میں ہم اونچی آواز میں کرتے ہیں، ویسے لوگ گھروں میں جب تہجد پڑھتے ہیں آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں، یہ بھی اونچی آواز میں پڑھ سکتے ہیں. پھر انہوں نے تیسرا سوال پوچھا کہ نبی علیہ السلام غسل جنابت کیا اسی وقت کرتے تھے یا اس میں ڈیلے بھی کر لیتے تھے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا کبھی اسی وقت کر لیتے تھے اور کبھی آخری پہر رات کے اٹھ کے غسل کرتے تھے. انہوں نے کہا اللہ اکبر، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے. جب نبی علیہ السلام غسل جنابت کو اس طرح ڈیلے کر رہے ہیں، لہٰذا وہ دوسری حدیث جو سنن نسائی کی ہے وہ فٹ ان پھر اس پورے مقدمے میں نہیں بیٹھتی. یہ ایک کریٹیکل چیز تھی، اس لیے میں نے اس کو تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. کیا ایک مسجد کے فنڈز دوسری مسجد پر لگ سکتے ہیں؟ لگ سکتے ہیں، بشرطے کہ مسجد میں فنڈ دینے والا کوئی فنیٹک نہ ہو کہ یہ چودھریوں کی مسجد پہ لگے گا اور یہ گجروں کی مسجد پہ نہیں لگے گا. اس طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو اگر کوئی پابند کر لیتا ہے. اس لیے ہمارے باپا جانی اتنے ہوشیار ہیں، انہوں نے تو چندہ باکس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جس باکس میں آپ ڈال رہے ہیں نا کلی اختیارات ہوں گے. یہ کلی کا لفظ لکھا ہوا ہے. یہ کلی وہ نہیں ہے جو آپ کو وہاں اسٹیشن پہ نظر آتا ہے، یہ کلی ہے کلن والا، یہ کلی ہے، مکمل اختیار ہوں گے. ٹھیک ہے، جس کو آپ دے رہے ہیں جو مرضی کرے. تو پھر وہ کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں آپ سے، مدرسے کے لیے لگاتے ہیں، مدنی چینل کے اوپر ہے. ہاں، اور پھر مدنی چینل والے آگے کیا کرتے ہیں، وہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے ان کے اکاؤنٹس بتا دیے کہ کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ. تو ایک مسجد کا فنڈ دوسری مسجد پہ لگ سکتا ہے عموماً، کیونکہ لوگوں نے اللہ کی راہ میں دیا ہوتا ہے، تو مسجد کا فنڈ مسجد پہ آپ لگا لیں. لیکن اگر کسی بریلوی نے دیا ہے فنڈ اور وہ آپ دیوبندیوں کی مسجد پہ لگاتے ہیں تو وہ پھر نہیں لگے گا. ہاں، وہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ ان کی مسجدیں جو ہیں وہ تو مثل گھر کے ہیں، کفار کی مسجدیں ان کو کہا گیا. لیکن عام حالت میں جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے بریلویوں کا چندہ باکس کھلے گا تو ان کو کتے نے نہیں کاٹا ہوا کہ وہ وہابیوں کی مسجد بنوائیں گے، بریلویوں کی دوسری بنوا رہے ہوں گے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ درست ہے.
میرے والدین کی شادی کو 25 سال ہو گئے، پھر بھی وہ مسلسل لڑتے ہیں، جس سے بچپن سے میری ذہنی صحت خراب ہوگی۔ کیا میں انہیں روک سکتا ہوں، خاص طور پر جب ایسا لگے کہ وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ 15 پہ کال کریں جی، ایک بار ان کو چکر لگ ہی جائے، ان کو عقل آ جائے گی۔ اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ ہر دوسرے گھر کی سٹوری ہے، حقیقت بات ہے، اور بڑی حیران کن بات ہے کہ مذہبی طبقہ بھی اس سے آزاد نہیں ہے، اور اولاد بیچاری شادی کے بعد بھی بھگت رہی ہوتی ہے۔ اور اس سے خطرناک بات جس سے آپ ابھی تک نہیں گزرے کہ طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اندازہ کریں، ذلیل ہو جاتی ہے اولاد، انہوں نے اپنی اولاد کیا پالنی ہے، ماں باپ پالنے پڑ جاتے ہیں۔ ایک بیٹا ماں کو لے جاتا ہے، دوسرا باپ کو لے جاتا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو گئے ہیں، عذاب پڑ جاتا ہے۔ تو آپ جو ہے نا اس تکلیف کو یاد کریں کہ ایسے ماں باپ بھی ہیں جن کی علیحدگی ہو چکی ہوئی ہے، شکر ہے آپ کے لڑ رہے ہیں، ابھی علیحدگی نہیں ہوئی ہے، ورنہ آپ کہیں گے کہ پوری زندگی لڑتے رہتے وہ ٹھیک تھا، یہ علیحدگی والا عذاب تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ باقی ہم آپ کے ماں باپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ انسان کے بچے بنے، اپنی زندگی تو آپ نے برباد کی ہے، اپنی اولاد کی زندگی برباد نہ کریں۔ اور عموماً یہ میں آپ کو بتاؤں کن گھروں میں ہوتا ہے جہاں پر میاں بیوی اکٹھے نہیں رہے ہوتے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوتی۔ عموماً ہمارے جو یہ فوجی حضرات جو آفیسر سے کم لیول کے ہیں، جو بیچارے دوسرے علاقوں میں اپنی فیملی ساتھ سپورٹ نہیں کر سکتے غربت کی وجہ سے، بیویوں کے ساتھ نہیں رہتے، ریٹائر ہو کے گھر آتے ہیں۔ عموماً ریٹائرمنٹ بھی بعض اوقات 12 سال 15 سال بعد ہو جاتی ہے، بعض کی 10 سال بعد۔ اب 10 سال میاں بیوی مہینوں بعد ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی، اور گھر میں عورت ڈومیننٹ ہوتی ہے، اور مر چاہتا ہے کہ جی میں فوجی ریٹائر ہو کے آیا ہوں، افسر کا غصہ بھی میں نے اپنی بیوی سے نکالنا ہے، بیوی پہلے سے افسر ہوتی ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے وہ خامن جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں کئی سال واپس نہیں آتے، ان کی انڈرسٹینڈنگ، یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا، آج کل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ویڈیو کیمرے کی وجہ سے، چونکہ آپ ویڈیو کانفرنسنگ کر سکتے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے، کافی حد تک بہتر ہے، یا پڑھ لکھ جائیں بعض لوگ۔ بہرحال اکثر ایسے ہوتا ہے اور بڑی مصیبت بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ماں باپ اگر دین کی طرف توجہ کریں تو اس قسم کی حرکت نہیں کریں گے۔ میں آپ کے ماں باپ کے لیے، آپ کے لیے بھی یہ حدیث سنا دوں جامعہ ترمذی کی کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ باہر خوش اخلاق ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، زیادہ تر لوگ باہر خوش اخلاق ہوتے ہیں کیونکہ باہر لوگ لتر ماریں گے، آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ گھر کتا منہ کے ساتھ باندھا ہوتا ہے کیونکہ گھر والوں کی مجبوری ہے کہ یہ جو فرعون رات کو داخل ہوا ہے باپ کی شکل میں، اس کی عزت کرنی ہے، انہوں نے کیا کریں، بیچارے باپ ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ایک ویڈیو اتنی وائرل ہوئی کہ اس شخص نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، کس وجہ سے کیا وہ میں اپنے پلیٹ فارم سے ڈسکس نہیں کرتا، لیکن اس کے بچوں کا انٹرویو آیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو ہمیں بھی مارتا تھا، بعض اوقات کوئی پتھر کی چیز ہم پہ پھینک دی، لوہے کی چیز پھینک دی، کئی بار سر پھٹا، لیکن کیا کریں، باپ تھا، شکایت بھی نہیں لگا سکتے۔ ان چیزوں سے باہر نکلیں بھائی، جان کی حفاظت کرنا فرض ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو قتل کروا لے ماں باپ کے ہاتھوں، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے بالکل۔ اس قسم کی حرکت ہو سیدھا 15 پہ کال کریں۔ میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ ایک SHO بھی بلا کے نا آپ کے ماں باپ کو صرف 3-4 گھنٹے کے لیے وہاں حوالات میں بند کر دے نا، اپنے پاس نہ وہاں بٹھائے عزت کے ساتھ، صرف حوالات میں بند کر دے تو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں لڑیں گے۔ تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے، تاکہ آپ بھی بدتمیزی سے نہ گزریں، اف تک آپ نے نہیں کہنا، چپ کر کے فون کرنا ہے، ریکویسٹ سے ان کو کہنا کہ جی یہ میرے ماں باپ کو آپ لے جائیں، ان کے سامنے فون نہیں کرنا، علادہ سے کرنا ہے۔ اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ صرف پولیس گھر لینے آ گئی نا تو ویسے ہی انہوں نے صلح کر لینی ہے۔ ہر سال 11ویں پر میرے والدین عبد القادر جیلانی کے کچھ نام 11 کھجوروں پر پڑھتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ پیٹ کی بیماریاں دور کرے گا، اور مجھے زبردستی کھلاتے ہیں، تو کیا انہیں کھانا جائز ہے یا ضائع کر دو؟ بھئی جب وہ یہ حرکت کر رہے ہوں تو آپ ان سے پوچھیں یہ اللہ کے نام کی ہے یا عبد القادر جیلانی کے نام کی ہے۔ اگر تو وہ کہنا عبد القادر جیلانی کے نام کی ہے تو انہیں بتائیں یہ تو حمزہ بریلوی صاحب نے بھی بتایا ہوا ہے، جو عبد القادر جیلانی کے جانشین تھے، قادری تھے، کہ غیر اللہ کی نام کی نیاز حرام ہے، لہذا یہ تو عبد القادر جیلانی کے نزدیک بھی حرام ہے۔ اور اگر وہ کہیں کہ اللہ کے نام کی ہے، اس کا ثواب عبد القادر جیلانی کو پہنچانا ہے، تو کہیں بسم اللہ کر کے کھائیں گے، اور کھانے کے بعد آپ کہیں کہ یا اللہ عبد القادر جیلانی کے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے، اور یہ جو میں نے کھجوریں کھائی ہیں پیٹ تو میرا بھرا ہے، چسکا تو میں نے لیا ہے، لیکن
اس کی وجہ سے ان کے گناہوں سے درگزر فرما، اور اگر ان کے گناہ معاف ہو چکے ہیں تو ان کے درجات بلند فرما۔ یہ بھی آپ نے دعا کرنی ہے، یہ میرا مشورہ ہے۔ کھانا حرام نہیں ہوگا اگر اللہ کے نام کا ہے۔ اصالہ ثواب کا معاملہ، کسی میت کی طرف سے صدقہ کرنا، یہ جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمیں تو ایکٹیویٹی سے اختلاف ہے، جو ایک اسپیسیفک دن اجتماعی ایکٹیویٹی کی جاتی ہے، ادروائز اللہ کے نام کا کھانا درست ہے۔